والی کونین تاجدار مدینہ شب معراج اللہ نے بلبل سدرہ کو حکم دے دیا اے جبرائیل جاؤ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، آج ملاقات کی رات ہے، آج ملنا ہے محبوب سے، آج محبوب کو عرش پہ بلانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جاؤ جبرائیل جاؤ، فرشتوں کی فوج لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ بلبل سدرہ زمین پر آ گئے، طائر سدرہ زمین پر آ گئے، آ کر دیکھا مصطفیٰ آرام فرمائے، مصطفیٰ کو جگانا ہے، مصطفیٰ کو ساتھ میں لے کر جانا ہے، مگر بلبل سدرہ نے دیکھا زمین پر اندھیرا ہے، دنیا میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ بلبل سدرہ نے فرشتوں سے کہہ دیا اے فرشتوں آج اللہ کے محبوب کو معراج کے لیے جانا ہے، زمین پر اندھیرا کس لیے؟ زمین کو منور کر دو، زمین کو روشن کر دو، کائنات کو منور کر دو۔ فرشتوں نے کہا طائر سدرہ کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے جناب بلبل سدرہ نے طائر سدرہ نے حضرت جبرائیل نے کہا اے فرشتوں نور کی قندیلیں روشن کر دو، نور کی مشالیں جلا دو، اجالا کر دو اجالا۔ آج محبوب اپنے خدا سے ملنے جا رہے ہیں، آج اللہ کے نبی عرش پہ جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے نور کی قندیلیں جلانا شروع کیا، فرشتوں نے نور کی شمع جلانا شروع کیا، فرشتوں نے نور کی مشالیں جلانا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے بھیجا میرے محبوب کو بلا کر لاؤ، لیکن یہ بتاؤ کیا کرنے لگے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا جب ہم زمین پہ آئے ہم نے دیکھا مولا اندھیرا ہے، ہم نے دیکھا زمین پہ تاریکی ہے، یا اللہ ہم اجالا کرنے لگے، ہم زمین کو روشن کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل زمین پر قندیلیں جلا کر اجالا نہ کرو، زمین پر یہ مشالیں جلا کر روشنی نہ کرو۔ اے میرے مولا قندیلیں نہ جلائے روشنی پھر کیسے کریں؟ اے مولا اگر یہ مشالیں نہ جلائے تو بتا روشنی کیسے کریں؟ اللہ نے فرما دیا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میں نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا ہے، اپنے محبوب کو وہ جمال عطا کیا ہے، میں نے اپنے حبیب کے حسن کو اپنی صفات کے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے چہرے سے ایک پردہ ہٹا دو، ایک پردہ ہٹے گا ساری زمین روشن ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ بہت اچھا، ایک پردہ ہٹے گا ساری زمین۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، یہ حسن آقا۔ اچھا حضور کو تو اللہ نے حسن دیا ہی دیا، حضور سے منسلک لوگوں کو بھی اللہ نے حسین بنا دیا۔ بے شک بے شک، یہ آپ کے مسکراتے ہوئے خوبصورت چہرے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، تو اللہ نے ہمارے بھی چہرے خوبصورت بنا دیے۔ بے شک بے شک، ورنہ پہلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا معلوم نہیں؟ اللہ نے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ انہوں نے گناہ کیے۔ اچھا بنی اسرائیل، آج کے یہودی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر کیا ہے، کون سا دن؟ یہ جمعے کا دن ہمارے لیے بڑی عزت والا دن ہے، یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ ہر ہفتے ایک دن آتا ہے امام صاحب، جی جی، جمعے کا دن مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا، یہودیوں کو اللہ نے سنیچر کا دن دیا تھا، ہفتے کا دن کہا تھا اس کا ادب کریں، ہفتے کے دن اس کی تعظیم کریں۔ وہ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، اللہ نے فرمایا کہ اس دن تمہیں مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس دن شکار نہیں کرنا۔
ادھر تو اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ تم اس دن شکار نہیں کرو گے، ادھر اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ اے دریا کی مچھلیوں، ہفتے کے دن انہیں روک رہا ہوں، ان کا امتحان بھی ہوگا، ہفتے کے دن انہیں روکا جا رہا ہے، ہفتے کے دن ہی تم سب سے زیادہ دریا کے کنارے پہ پہنچنا۔ بے شک یہودیوں نے جب دریا کے کنارے پہ مچھلیوں کو دیکھا تو دل للچا گیا، کہنے لگے کیا کریں، شکار کرنے کا تو حکم نہیں ہے، آج پکڑ تو نہیں سکتے، مگر آج ہی سب سے زیادہ آ رہی ہے۔ جی دل للچا جاتا آدمی کا، یہاں بھی ہوتا ہے نا۔ امام صاحب تو منع کر رہے ہیں سود کا کام مت کرو، بیاج کا کام مت کرو، مگر دل للچا گیا یار کیا کریں، 5% 10% ایکسٹرا اوپر سے یوں ہی مل جاتا ہے، دل للچا گیا یار بیٹھے بٹھائے مل لیا پیسہ۔ اللہ نے فرما دیا شکار نہیں کرنا ہے ہفتے کے دن۔ اب یہودی پریشان سوچنے لگے کیا کریں، ہفتے کا دن ہے، شکار تو نہیں کر سکتے، مگر شکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن مچھلیاں آج ہی سب سے زیادہ آ رہی ہے، سب سے زیادہ ہفتے کے دن مچھلیاں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہودیوں نے پلاننگ بنائی، اور یہ پلاننگ تو بہت پہلے سے بناتے آئے ہیں، یہ پہلے سے پلاننگ کرتے آئے ہیں۔ ایک پلاننگ ان کی اور بتاؤں گا، مگر پہلے یہ والی پلاننگ سن لو۔ انہوں نے کہا شکار نہیں کرنا ہے، مگر ایک طریقہ ایسا نکالو، دریا سے نالیاں بنا کے اپنے گھروں تک لے آؤ، پانی گھروں تک آئے گا، گھروں میں گڑھے بنا دو، مچھلیاں بھی ساتھ ساتھ آئیں گی، ہمارے گھروں میں آ جائیں گی، ہم انہیں سنیچر کے دن نہیں پکڑیں گے، ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، اتوار کا دن آئے گا وہ ہمارے گھر میں آ جائیں گی، اتوار کے دن ہم ان مچھلیوں کو پکڑ لیں گے۔ پلان ریڈی، بلے آج سے یہی کیا انہوں نے، نالیاں کھولی اپنے گھروں تک لائے، نالیاں کھول کر پانی ساتھ ساتھ دریا کا آیا، اور انہوں نے بڑے سے تالاب بنا دیے، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے ہوس ٹائپ، تو مچھلیاں بھی ساتھ ساتھ، انہوں نے کہا مزہ آ گیا، گناہ بھی نہیں ہوا، شکار بھی نہیں کیا، اور کام بھی ہو گیا، مچھلی بھی آ گئی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ ناراض ہو۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن تم نے میرا حکم نہیں مانا، یہ بھی تو شکار ہی ہوا کہ مچھلیوں کو دریا سے اپنے گھر تک لے آئے، اللہ ناراض ہو گیا، مچھلیاں بھی ساری پانی کے ساتھ واپس چلی گئیں، اللہ کا عذاب بھی آ گیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، چہرے مسخ کر دیے، بندر بنا دیا۔ اے لوگوں اب جب جلسے سے اٹھ کر جانا، اپنے گھر پہ جانا، آئینہ اٹھانا، شیشہ اٹھانا، پھر یوں اپنا چہرہ دیکھنا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور پھر سمجھ میں بات آ جائے گی، میں جو آپ کو بتانے والا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے ذرا سا گناہ کیا، اللہ نے بندر بنا دیا، لیکن گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، چوری تو ہم بھی کرتے ہیں، زناکاری تو ہم بھی کرتے ہیں، بدکاریاں تو ہم بھی کرتے ہیں، شرابیں تو ہم بھی پیتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی چھوڑتے ہیں، ہم بھی گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ شیشے میں دیکھنا، چہرہ ابھی بھی خوبصورت ہے، چہرہ ابھی بھی اللہ نے حسین بنا رکھا ہے، ابھی چہرے کا حسن زائل نہیں ہوا، اللہ نے چہرہ مسخ نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ اس میں کمال ہمارا تمہارا نہیں ہے، اس میں کمال تو اللہ کے محبوب کا ہے کہ ہم رسول کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ اللہ جس رسول سے پیار کرتا ہے، جس نبی کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے امتیوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ بے شک بے شک، جب نبی خوبصورت ہے تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے امتیوں کے چہرے بگاڑے جائیں۔ بے شک بہت اچھا، اللہ نے آج بھی یہ نبی سے جو بھی منسلک ہے سب خوبصورت ہے۔ اے لوگوں نبی سے جو بھی منسلک ہیں خوبصورت ہیں، نبی کے والد کو دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے والد کا حسن بھی لاجواب تھا۔ نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت، زور سے بولو، ہاں یاد رکھا کرو، نبی کے والدین کا نام کم سے کم۔ نبی کی امی کا نام ہے حضرت آمنہ خاتون، کیا نام ہے؟ حضرت
اور والد کا نام حضرت عبداللہ. دیکھو سب کچھ یاد رہتا نہیں تو نبی کے والدین کا نام بھی یاد رہنا چاہیے. بے شک بے شک بہت اچھا. اس لیے کہ میرے نبی کا نام وہ ہے، اس نام سے جس نام کو نسبت ہو جائے وہ نام بھی گمنامی سے بچ جاتا ہے. دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا. صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ حقیقت ہے جتنے نام نبی کے نام سے وابستہ ہیں کوئی گمنام نہیں، جی سب گمنامی سے بچ گئے. سنا زور سے بولو سبحان اللہ. دنیا کے پہلے آدمی ہیں حضرت آدم، وہیں سے اگر آپ دیکھیں جتنے بھی نام نبی کے نام سے جڑے ہیں سب گمنامی سے بچے ہوئے ہیں. دنیا کے پہلے آدمی جناب حضرت آدم علیہ السلام، اور دنیا کی پہلی عورت پہلی خاتون جناب حضرت حوا، تمہاری میری ماں نسل انسانی کی ماں. حضرت آدم پہلے انسان، تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ. اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت کا تاج عطا فرمایا. پہلے آدمی پہلے انسان ہے. جناب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. جناب حضرت آدم کے بیٹے شیث ہے، شیث کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. یہ وہ نام بتا رہا ہوں جو نبی کے نام سے وابستہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کا خاندان، یہ نبی کا حسب نسب، جتنے لوگ بھی وابستہ ہوئے منسلک ہوئے اللہ نے سب کو گمنامی سے بچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو عزت عطا کی ہے جو میرے نبی سے وابستہ ہوئے ہیں. آؤ سنو سنو نبی کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ، کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور میں نے جس طرح سے عرض کیا یہودیوں نے ہمیشہ پلاننگ کی ہے. یہودیوں نے ایک مرتبہ یہودیوں نے پلاننگ کی، ان کے عالموں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک مشورے کے لیے ساری قوم کو جمع کیا. یہودیوں کے بڑے بڑے عالم آ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو پڑھا تھا اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے. ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا اللہ کا آخری رسول دنیا میں آئے گا، اللہ کا پیارا پیغمبر دنیا میں آئے گا. اب آثار بتا رہے ہیں کہ وہ نبی دنیا میں آنے والا ہے. اب حالات لگ رہے ہیں کہ بہت جلد
اب اللہ کا آخری رسول دنیا میں آ جائے گا تو کہنے لگے قوم کے لوگ اے ہمارے عالموں بتاؤ کیا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو, کس لیے بلایا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے مشورہ کرنے بلایا ہے, پلاننگ کرنے کے لیے بلایا ہے. کیسی پلاننگ کرنی ہے؟ کہنے لگے پلاننگ یہ کرنی ہے, ہمیں یہ تیاری کرنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اللہ کا نبی دنیا میں نہ آئے, اللہ کا نبی پیدا ہی نہ ہو, اللہ کا آخری رسول پیدا ہی نہ ہو. تو اس قوم کے لوگوں نے کہا تھا, یہودیوں نے اپنے عالموں سے کہا تھا یہ کیسی بات کر رہے ہو, تم اللہ کے آخری نبی کو دنیا میں آنے سے کیسے روک لوگے, پیدا ہونے سے کیسے روک لوگے؟ وہ کہنے لگے طریقہ ہم بتاتے ہیں, عمل تمہیں کرنا ہوگا. کہنے لگے بتاؤ طریقہ کیا ہے؟ ان یہودیوں کے عالموں نے کہا تھا ہم نشانیاں دیکھ کر بتا دیں گے. ایک بچہ ہے مکے کے اندر, وہ پیدا ہو گیا ہے, اور وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ وہ ہے جس کی پشت سے آخری رسول آئے گا, یعنی آخری رسول کا جو والد بنے گا, آخری رسول کا جو باپ بنے گا, وہ بچہ دنیا میں پیدا ہو چکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی یہ آخر الزمان کے باپ جو ابھی بچے ہیں ان کو قتل کر دو, نہ وہ دنیا میں ہوں گے نہ آخری رسول دنیا میں آ سکے گا. پلاننگ کر لی انہوں نے کہ ہم تو آخری رسول کو آنے نہیں دیں گے دنیا میں, مگر جانتے نہیں تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. بولو زور سے بولو, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ کہہ رہے تھے آنے نہیں دیں گے, نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے صدقے میں کائنات بنائی ہے, بھلا اسے کوئی دنیا میں آنے سے روک سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ان یہودی عالموں نے کہا تھا, اپنی قوم سے کہا تھا کوئی ایک جوان نکلے, ایک انسان آئے, وہ یہ آ کر کہے کہ میں جاؤں گا قتل کرنے عبداللہ کو, اگر وہ عبداللہ کے قتل کی ذمہ داری لے گا ہم اسے اتنا پیسہ دیں گے, اتنی دولت دیں گے, اسے مالا مال کر دیں گے, اس کی نسلوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی, اتنا اسے مال و دولت دیا جائے گا, اتنا نوازا جائے گا. اللہ اکبر. جیسے انہوں نے اعلان کیا ایک آدمی نکل کے آیا, کہنے لگا میں کروں گا اس کام کو, میں جاؤں گا عبداللہ کو قتل کرنے, عبداللہ کا قتل میں کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہودی عالموں نے اسے مبارکباد دی, کہا ٹھیک ہے نشانیاں بتا دیں گے, مکے میں چلے جانا, مکے میں جاؤ گے, یہ نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کے ساتھ میں تلاش کر لینا, ابھی بچہ ہے وہ عبداللہ اس کا نام ہوگا, جہاں بھی مل جائے قتل کر دینا, واپس آ جانا. انہوں نے مشورہ کر لیا, آدمی تیار کر لیا. اب وہ یہودی چل پڑا نبی کے والد کو قتل کرنے کے لیے, مصطفیٰ کے والد کو قتل کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. 55 ہے ابھی جناب عبداللہ کا, یہ قتل کرنے گیا. یہ جیسے سفر کر کے پہنچا مکہ شریف پہنچ گیا, اور مسافر جب بھی مکے میں آتے, جب بھی کوئی سفر کر کے مکے میں آتا تو حرم شریف میں پہنچتا تھا, اس لیے کہ وہیں پہ پہنچ کر ذرا وہ آرام کرتا تھا, زمزم شریف پیا کرتا تھا, جب اسے سکون ملتا تھا پھر اپنے باقی کام کیا کرتا تھا. یہ یہودی بھی حرم میں پہنچا, اس نے حرم میں جا کر ہافتہ کانپتا ہوا لمبے سفر سے گیا تھا, پہنچ گیا, ابھی بیٹھنا چاہتا تھا, آرام کرنا چاہتا تھا, مگر اس نے حرم میں بچوں کو دیکھا, چند بچے حرم شریف کے اندر اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا تو بچوں کے پاس چلا گیا, جا کے بچوں سے کہنے لگا اے بچوں مجھے کوئی عبداللہ کا پتہ بتا دو, مجھے عبداللہ کے بارے میں بتا دو, میں عبداللہ سے ملنے آیا ہوں. جس بچے سے اس نے معلوم کیا وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا, جس کا پتہ پوچھ رہا تھا وہی جناب حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ ان سے ان کا پتہ پوچھ رہا, کہہ رہا مجھے عبداللہ سے ملنا, جی عبداللہ کے پاس آنا. میرے نبی کے والد نے حضرت عبداللہ نے, بچپن ہے,
جب دیکھا اسے اوپر سے نیچے تک نظر ڈالی، سمجھ گئے مسافر، تھکان اس کے چہرے پہ دکھائی دے رہی ہے، گرد اس کے جسم پر دکھائی دے رہی ہے، سمجھ گئے کہ یہ لمبے سفر سے آیا، تھکا ہوا۔ آپ نے فرمایا مسافر مجھے ایسا لگتا ہے تم کہیں لمبے سفر سے آ رہے ہو۔ کہاں لمبے سفر سے؟ کہ ایک کام کرو بیٹھ جاؤ، یہیں پہ ذرا بیٹھ جاؤ، عبداللہ کا پتہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا میرا انتظار کر لو، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی جا کے ابھی واپس آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ وہیں بیٹھ گیا۔ میرے مصطفیٰ کے والد گرامی چلے کہاں؟ اپنے گھر۔ اللہ اللہ، میرے آقا کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ اپنے گھر پہ چلے گئے۔ گھر پہ جانے کے بعد میں جب تھوڑی دیر میں واپس آئے، یہودی نے کیا دیکھا؟ حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی ہے، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھجوریں ہیں۔ لے کر آئے اور وہ کھجوریں یہودی کے سامنے رکھ دی، وہ پانی کا پیالہ لا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا تم لمبے سفر سے آئے ہو، تم مسافر ہو، تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، لو ذرا پہلے کھجوریں کھا لو، لو ذرا پہلے پانی پی لو، پہلے پانی پی کے ذرا سکون سے ہو جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں عبداللہ کا پتہ بتاؤں گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اس نے دیکھا، چہرے پہ نظر ڈالی، کہا بچے تم مجھے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہو، تمہارا کردار بڑا اچھا ہے۔ متاثر ہو گئے، کھجوریں کھائیں، پانی پیا، ذرا بیٹھ گیا۔ جب ذرا سا آرام ملا نا، پھر کہنے لگا بچے اب مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ بتاؤ عبداللہ سے کام کیا ہے؟ جی جی بے شک۔ عبداللہ کا پتہ پوچھ رہے ہو، پہلے کام بتاؤ۔ یہ بتاؤ عبداللہ سے کام کیا ہے؟ اور یہ ہمارے گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے، کوئی آتا ہے نا کسی کا پتہ معلوم کرتا تو پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ جی کوئی آیا امام صاحب سے ملنا، اچھا کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ اس سے پتہ لگ جاتا کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو بندوبست پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، جی، ورنہ شہروں میں جا کر پتہ ہی نہیں ہے پڑوسی کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ الحمدللہ گاؤں میں ابھی بھی ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری پرانی روایت ہے۔ جب کوئی نیا آدمی گاؤں میں آتا ہے نا تو گاؤں والے دیکھتے کون ہے، کسی کے گھر مہمان بھی آیا ہو نا دیکھتے کون ہے مہمان، اچھا کہاں سے؟ فلاں جگہ سے، پوری جانکاری نکال لیتی۔ اور اب یہ نئی نسل تو خیر پھر بھی بات الگ ہو گئی، یہ پرانے والے جتنے ہیں سفید داڑھیوں والے، یہ تو پتہ کرتے ہیں نا کہ اچھا کہاں سے؟ فلاں جگہ سے آیا، ارے اچھا کس کا لڑکا؟ کہ ان کا پوتا ہے۔ یہ دادا تک پہنچ جاتے ہیں، اسی جی جی، یہ پیچھے تک جاتے ہیں نا، پیچھے تک کا معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بھائی آئے ہو عبداللہ سے ملنے، کام بتا دو، کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے میرے بچے، اے بچے تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، تو بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے، تیرا کردار مجھے اچھا لگا، یہ راز کی بات ہے، کسی اور کو کبھی نہیں بتاتا، مگر تو نے کھجوریں کھلائی ہیں، تو نے پانی پلایا ہے، تو محبت سے مجھ پردیسی سے پیش آیا ہے، اس لیے میں تجھے راز کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا اے بچے کسی سے نہ کہنا میں ایک یہودی ہوں اور میں یہاں پہ آیا ہوں، میری قوم کے عالموں نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ کہنے لگا میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں، عبداللہ کو مارنے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہماری قوم کے عالم کہتے ہیں جو عبداللہ ہے اسی کی پشت سے آخری نبی دنیا میں آئے گا، آخری رسول دنیا میں آئے گا، ہم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ جب باپ کوئی بچپن میں مار دیں گے تو آخری نبی دنیا میں نہیں آئے گا، آخری رسول پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے جیسے اتنا سنا، میرے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ نے جیسے اتنا سنا، آپ نے فرمایا اے مسافر، اے یہودی، اگر تو عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے تو چل تلوار اٹھا لے، تلوار نکال۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہا جلدی بتاؤ کہاں ہے عبداللہ؟
عبداللہ. حضرت عبداللہ نے فرمایا او یہودی عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے, عبداللہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے. بہت اچھا کرتا. آپ نے فرمایا عبداللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے, تلوار اٹھا قتل کر دے. اتنا سنا کانپنے لگا, لرز گیا, تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گئی اور قدموں پہ گر گیا. کہنے لگا ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے ہیں, ابھی تو نبی کے باپ بھی بچپن کا زمانہ ہے, بچے ہیں, مگر جب تمہارا کردار یہ ہے, تمہارا معیار یہ ہے, تمہارا مقام یہ ہے, تو مجھے اندازہ ہو گیا جب باپ کا بچپن میں یہ عالم ہے تو آخری نبی کی شان کیا ہوگی, آخری نبی کا مقام کیا ہوگا. قدموں پہ گرا, کہنے لگا ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں ہے, جب آئیں گے آئیں گے, مگر میں ابھی سے اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آقا کے والد کا بچپن تھا, ابھی تو نبی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, مگر پہلے ہی بغیر دیکھے وہ یہودی مصطفیٰ پر ایمان لے آئے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے, لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. بہت اچھا. جب دیکھا نہیں تو یہ حال ہے, تو پھر دیکھنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا. یہ حضرت عبداللہ نبی کے والد ہے, تو اللہ نے شان بھی ایسی عطا فرمائی. حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے نا, اتنے خوبصورت تھے, اتنے حسین تھے, اتنے خوبرو تھے کہ جدھر سے گزرتے سارے مکے کے لوگ کہتے تھے کہ واقعی عبد المطلب کو جو اللہ نے یہ عبداللہ نام کا بیٹا دیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, یہ بہت خوبصورت ہے. اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے شرم و حیا کا بھی پیکر بنا کے بھیجا تھا. حضرت عبداللہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کے بھی پیکر تھے. اور نبی کے والدین پر آج کل لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, نبی کی ماں پر, نبی کے والد پر. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ختم کر دیں تقریر اور سنو گے؟ تو ذرا سنو توجہ سے. تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں, تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں. مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں, مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں. آئے. میں بتا رہا تھا نبی کے والد ہیں, نبی کے والد کا بھی جواب نہیں, نبی کی والدہ کا بھی جواب نہیں. نبی کے والدین سے اگر محبت ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ انگلیاں اٹھاتے کہتے جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بے وقوفو, اللہ نے جس کو چنا ہے نا کہ ان کی گود میں محمد عربی کو آنا ہے, اللہ کیا انہیں ایمان کی دولت سے محروم رکھے گا؟ ارے ان کی آغوش میں نبی آئے, ان کی آغوش کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو ایمان ملا ہے. بے شک, بے شک, بہت اچھا. نبی کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون, آپ کا تعلق ہے مدینے سے. کہاں سے؟ زور سے بولو, اور زور سے بولو. مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے. آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟
ہر انسان جانا چاہتا ہے. سب دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ مدینہ ہے. اور پھر عاشقوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب مدینے کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر لو لگاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں. پھر کیا کہتے ہیں؟ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے. واہ واہ واہ. جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں، جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں، صرف وہ لوگ سبحان اللہ کہیں. جو نہیں جانا چاہتے وہ خاموش بیٹھے رہیں. جنہیں مدینہ جانا ہے صرف وہ دل لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں. سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں. ارے جنت کا کریں ہم بھی دیدار مدینے. واہ واہ واہ. جنت کا کریں ہم بھی دیدار مدینے میں. سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں. تمنا ہے سب کی، سب کی آرزو ہے. ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر. واہ واہ واہ. یا رسول اللہ. سب کی خواہش ہے. ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر. ہر ایک کی خواہش ہے آئے تیرے روزے پر. ایک بار نہیں، ایک بار نہیں، ایک بار نہیں آقا 100 بار مدینے میں. ایک بار نہیں آقا 100 بار. واہ واہ واہ. مدینے میں ایک بار نہیں آقا 100 بار. حضور کا ننیحال ہے مدینہ، یعنی نانی کا گھر. حضور کا ننیحال مدینہ. اچھا مدینے سے بھی حضور کا تعلق بڑا پیارا ہے. یہ علماء ہیں تائید کریں گے. تمہارے میرے نبی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ننیحال مدینہ. اور صرف نبی کا ننیحال مدینہ نہیں بلکہ میرے آقا کے والد جناب حضرت عبداللہ کا بھی ننیحال مدینہ. واہ واہ. اور حضرت عبداللہ کا ننیحال مدینہ نہیں، نبی کا بھی ننیحال مدینہ، نبی کے والد کا بھی ننیحال مدینہ. اور آگے چلو نبی کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کا بھی ننیحال مدینہ. بے شک. یہ تعلق ہے حضور کا مدینے سے. حضور سے وابستگی، مدینے سے وابستگی حضور کی ہے. تو میرے آقا کی والدہ مدینے میں پیدا ہوئی، مدینے میں بچپن گزرا، مدینے میں جوانی آ رہی ہے. مگر ان کا بھی حال یہ تھا کہ اہل مدینہ کہتے تھے کہ مدینے کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی شرم و حیا کی پیکر ہے، کوئی طاہرہ ہے، کوئی حیا جس کے اندر ہے، وہ اگر دور جہالت میں کہتے تھے کہ اگر کوئی ہے تو وہ وہب کی بیٹی جناب آمنہ ہے. بے شک بے شک. مصطفیٰ کی والدہ. ادھر حضرت عبداللہ نبی کے والد، ادھر حضرت آمنہ. یہ مدینے میں، یہ مکے میں دونوں جوان ہو رہے ہیں. اچھا جب بچے جوان ہوتے ہیں تو باپ کو فکر ہو جاتی ہے بچوں کی شادی کرنا. اچھا ایک باپ کی زندگی بھی دیکھو یار. ساری زندگی کمائے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، بوڑھا ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی. کیا فکر ہے؟ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، بچوں کو پڑھا لوں، بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، ان کے لیے گھر بنا دوں، ان کی شادیاں کر دوں، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے. اسی فکر میں باپ لگا رہتا ہے.
بچے جوان ہوتے ہیں باپ کو فکر ہو جاتی ہے شادی کرنے کی، اور اس دور میں باپ کو ڈبل فکر ہو جاتی ہے، باپ کو یہ بھی فکر رہتی ہے شادی کرنی ہے، یہ بھی فکر رہتی ہے کہ میری عزت مٹی میں نہ ملا دے، یہ بھی تو ہو رہا ہے نا جی۔ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، آج ہر باپ کے چہرے پہ شکن نظر آئے گی پیشانی میں، اس لیے کہ اسے فکر لگی ہوئی ہے بچے کو میں نے کمانے بھیجا ہے، مگر فکر بھی برابر ہے کہیں میری عزت کو برباد نہ کر دے، کہیں میری عزت کو نیلام نہ کر دے، اس لیے کہ فکر لگی رہتی ہے۔ آج جوانی تمہاری میری، اللہ اکبر، غور کرو، آج اگر ہم پہ جوانی آئے، ہمارے نوجوان جن پہ جوانی آتی ہے ان کا حال یہ ہے، یہ جوانی میں کہتے ہیں فلاں سے شادی کروں گا ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گا، یا تو شادی اس سے کرا دو یا پھر میرا جنازہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ۔ نا اے نوجوان، یہ جوانی نہیں ہے جو دنیا کے کسی حسن پہ برباد کر دی جائے۔ اگر جوانی کو تو اپنی پہچانتا ہے اور جوانی کی قدر جانتا ہے تو میں تجھے جوانوں کے نام بتاتا ہوں، تو دیکھ لے جوان کیسے کیسے۔ کلیل جوان آقا کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، آقا خزانوں کی چاہت، آقا دولت کی چاہت ہمارے دل میں نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی دنیا کا حسین چہرہ ہمارے دل میں نہیں بستا ہے، یا رسول اللہ اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو فقط آپ کی محبت ہے، ہمیں الفت ہے تو فقط آپ سے الفت ہے، اگر ہمیں عشق ہے تو آقا آپ سے عشق ہے، یا رسول اللہ یہ زندگی کہیں اور ضائع نہیں ہوگی، اس زندگی کو ہم غلام آپ کے قدموں پہ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک، غلام کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر زندگی قربان ہو تو آقا کے قدموں پہ قربان ہو۔ بے شک۔ پڑھو تاریخ، شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کان میں آواز پہنچی، چلو نبی نے جہاد کے لیے بلایا۔ بستر بیوی کا چھوڑ دیا، بیوی کے چہرے کو محبت سے دیکھا اور آ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ شادی ہوتی ہے بڑے ارمان ہوتے ہیں دل میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاد۔ حضور نے آواز دی ہے اسلام کو میری ضرورت ہے، میں جا۔ وہ بیوی بھی کیسی تھی، پہلی رات کی دلہن تھی، مگر اس نے من پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے، پہلی رات کی دلہن ہوں۔ اس بیوی نے آگے بڑھ کے کہا تھا، اے میرے شوہر نامدار، جاؤ، اگر تم لوٹ کر آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اگر شہید ہو گئے تو میرے لیے فخر کی بات ہے، میں جنت کا سودا کر رہی ہوں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تو مسجد میں امام صاحب اعلان کر دیں تو پہلے روک لیں، تم کہاں جا رہے، تم ہی رہ گئے ہوگا مسجد کے کام کرنے کو اور نہ ہے۔ صحیح بات، ہاں بولو، تم نے لے لیا سارا مسجد کے کام کٹھے گا اور تو کوئی نہ آتا محلے کا۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، فقط جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے گھر میں جایا کرتا ہے۔ ارے وہ اپنی بدنصیبی پہ روئے کہ جسے پکارا جائے وہ پھر بھی دین کے لیے نہ آئے، پھر بھی اسلام کے لیے وہ نہ آ سکے۔ جی بے شک۔ اور وہ بیویاں بھی اپنے مقدروں پہ روئیں کہ وہ کیسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو چن رہا ہے، بلا رہا ہے، وہ روک رہی ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے آجا آجا تیرے لیے جنت کا سودا سستا کر دوں، آجا تیرے لیے جنت تیرا مقدر کر دوں، مگر بیوی کہتی ہے نہیں نہیں جی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مسجد کا ہارن خراب ہو جائے کوئی دیکھنے نہیں آ رہا، امام صاحب بھی بیچارے پریشان۔ ایک گاؤں میں گیا یقین کرنا، ایک گاؤں میں گیا، مولانا راغب صاحب 25 فٹ اونچی مینار، ہارن اوپر لگے ہوئے ہیں، مائک خراب ہو گیا، عشاء کی اذان میں جماعت سے پہلے امام کو مقتدیوں نے مینار پہ چڑھا دیا۔
بولے تو کرے گا صحیح، تنخواہ نہ دے رہے ہیں ہم. 25 فٹ مینار پہ چڑھ گیا بیچارہ امام. کتنا بڑا رزق ہے. امامت ہے، جان کی بازی لگا دی یار امام نے. رات کے اندھیرے میں عشاء کی اذان ہو گئی، جماعت اور اذان کے درمیان کا جو وقت ہے، 25 فٹ مینار پہ بیچارہ امام چڑھا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے مائک ٹھیک کر رہا ہے. مائک ٹھیک کر کے آیا، جلدی جلدی آ کے نماز پڑھائی. اس امام سے پوچھو، اے امام صاحب یہ 25 فٹ پہ کیوں چڑھ گئے؟ منع کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے منع کرتا تو امامت چھوٹ جاتی تو میرے بچوں کا کیا ہوتا. یہ جو ذرا سی بات پہ امامتوں پہ آ جاتی ہے نا بات، کہہ رہے نکالو اس امام کو یہاں سے. کسی گھر رسم ہے، کسی وجہ سے امام نہیں پہنچا فاتحہ میں، چھٹی کرو امام کی. اچھا جی، جو میں رات کے دن فاتحہ پڑھنے نہیں آئے امام صاحب، بولے چھٹی کرو امام کی. امام نماز پڑھانے کے لیے ہوتا ہے یا ہر جمعرات تمہارا گھر فاتحہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا تم کس بات کے مسلمان ہو تم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے؟ صحیح بات ہے. یہ تو سوچو بھائی، تم کس بات کے مسلمان کہ تم جمعرات کے دن فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا ایک بات اور ذرا سنو، میری طرف دیکھو جلدی، ادھر سنو توجہ سے. ایک باپ اپنے بیٹے کو زمین ورثے میں دے دے، گھر ورثے میں دے دے، جنگل کی زمین دے دے، پراپرٹی دے دے، سونا چاندی چھوڑ جائے، سب کچھ وہ دے دے، اور اگر وہ اپنے بچوں کو دین اسلام مصطفیٰ کا نہیں دے تو یاد رکھنا اس نے جو کچھ بھی دیا سب بیکار ہے، اس نے کچھ نہیں دیا. اگر ایک باپ اپنی اولاد کو دین نہیں دے سکا ورثے میں تو اس نے کچھ نہیں دیا. زمین تو دے کر چلا گیا مگر ادھر تو مر گیا. ادھر تیرا بیٹا وہیں جنگل میں، رات بھی وہیں گزر رہی ہے، دن بھی وہیں گزر رہا ہے. رات میں جا کے دیکھو تو پانی پھیر رہا ہے، دن میں جا کے دیکھو تو فصل کاٹ رہا ہے. تو قبر میں پڑا ہے، فرشتے تجھ سے حساب لے رہے ہیں. تو سوچ رہا ہے قبر میں پڑے ہوئے اس وقت میں پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا دیا اولاد کو کیا نہیں دیا. جب قبر میں پڑے ہوگے اس وقت میں ادھر تو حساب دے رہے ہوگے، ادھر تو فرشتے مار رہے ہوں گے. بیٹا زمین میں پانی پھیر رہا ہے، بیٹا تو اپنے مکان میں سکون سے بیٹھا ہے. کاش اپنے بیٹے کو دیندار بنا دیا ہوتا. اگر دیندار بنا کے جاتے تم قبر میں ہوتے، بیٹا ادھر قرآن پڑھ رہا ہوتا، بیٹا ادھر دعا کر رہا ہوتا. خدا کی قسم بیٹا اگر باپ کے حق میں دعا کر دے اللہ بیٹے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور باپ پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول کرتا ہے. باپ کی قبر میں اللہ نور نازل کر دیتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث. میرے آقا نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر. کتنا نور نازل کرتا ہے؟ پہاڑوں کے برابر. پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ بہت بڑے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے برابر. اب جب قبر میں نور آیا، اب سنیں، قبر میں نور آیا، اجالا ہوا، روشنی ہوئی. قبر والا کہہ رہا ہے اللہ یہ کہاں سے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا من این لی ھذا، اے میرے مولا میں تو گناہگار تھا، اے میرے پروردگار میری قبر میں اندھیرا تھا، لیکن مولا یہ اجالا کہاں سے آ گیا، یہ نور کہاں سے آ گیا، یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا استغفار ولدک لکا. اللہ فرمائے گا واقعی تو گناہگار تھا مگر سن لے آج تیرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور تیری مغفرت کے لیے دعا کرنے لگا. جب اس نے دعا کی میری رحمت کو جوش آ گیا. تیرے بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے تیری قبر میں نور نازل کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بہت اچھا اب جس کا بیٹا ہے دعا کرنے لائق وہ تو دعا کر دے گا، باپ کی قبر میں اجالا بھی ہو جائے گا، روشنی بھی ہو جائے گا۔ جس کے سے آتی ہی نہیں، جس نے سکھایا ہی نہیں، اس نے تو پانی پھیرنا سکھایا بس۔ اب وہ قبر میں سوچے گا کہ ہائے میں نے تو بڑا نقصان کر لیا۔ اپنے بیٹے کو سب کچھ دے کر گیا مگر دین نہیں دے کے گیا، حد ہو گئی، فاتحہ تک نہیں سکھا کے گیا۔ جب باپ کی برسی آتی ہے، باپ کا 10واں 20واں چہلوم آتا ہے تو یہ لڑکا امام کو پکڑتا ہے، چلو امام صاحب فاتحہ پڑھ دو۔ ارے شرم کی بات ہے، تجھے فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی کرائے کے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا پھر گاؤں میں کوئی ایک محلے میں ایک ملا جی ہوتے ہیں، جی جمعرات کے دن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ محلہ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ جمعرات کے دن وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں یہ محلہ چھوڑ کے چلا جاؤں، کیا کروں؟ ادھر سے بچہ ہے ملا جی چلو ہمارے گھر، ادھر سے بچہ تاؤ چلیے ذرا فاتحہ پڑھ دی، ادھر سے بڑے ابا چلیے ذرا فاتحہ پڑھ دی۔ اے بیچارہ کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، سب میں پڑھ دی۔ اپنے گھر کا نمبر آیا تو امام صاحب کے پاس، مولانا راغب کے پاس، وہ ملا جی گئے کہ چلیو امام صاحب ذرا فاتحہ پڑھ دو۔ جی راغب بولے یار سارے محلے میں تم نے پڑھ دی، اب ہمیں بلانے آئے ہو تم، اپنے گھر کے لیے ہمیں بلانے آئے ہو، سارے محلے گھروں میں تم نے پڑھ دی۔ کہنے لگے نا ہاں امام صاحب چلو تم ذرا اچھی والی پڑھ دو۔ مطلب تو کون سے پڑھ لیا سارے محلے میں؟ بھائی جو اپنے گھر اچھی والی امام صاحب سے پڑھو۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، کچھ دو نہ دو اپنے بچوں کو، کم از کم اتنا سکھا کے جانا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں وہ تمہارے لیے دعا کر سکے، تمہارے مرنے کے بعد میں وہ تمہارے لیے فاتحہ پڑھ سکے۔ اگر یہ بھی نہیں دیا، یاد رکھنا پھر بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بچوں کی بڑی فکر ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تو یہ نئی نسل ہے نا، موبائل ان کے ہاتھ میں بہت آگے نکل گئی ہے، بہت آگے۔ اب اس طریقے سے جوان نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے اپنے لیے انتخاب کر لیتا کہ ابا شادی وہاں سے کروں گا، امی سے پہلے کہتے ہیں دیکھ رہی بوا سن لے، اگر وہاں سے نہ کروا گی تو میں مر جاؤں گا۔ یاد رکھنا اپنے بچوں کا اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، تربیت دو، پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ بچہ کہے گا اس سے نہیں کرایا تو مر جاؤں گا۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، مگر میں عرض کر رہا ہوں ہر انسان کو فکر ہوتی ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، بچوں کے بیاہ کرنے ہیں، ہر انسان کو فکر ہوتی ہے۔ مکے کی سرزمین ہے، جناب عبداللہ بھی جوان ہو رہے ہیں، حضرت عبد المطلب بھی سوچ رہے ہیں اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، مجھے بھی اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ انہیں بھی فکر ہوئی، مگر انہیں کیسی فکر تھی؟ انہیں وہ والی فکر نہیں تھی جی جو آج کل ہوتی ہے، وہ فکر نہیں تھی۔ انہیں فکر یہ تھی، انہیں فکر یہ تھی کہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میرا بیٹا شرم و حیا کا پیکر ہے، اپنے بیٹے کے لیے اتنی نیک لڑکی کہاں تلاش کروں؟ یہ فکر تھی انہیں، فکر یہ تھی۔ اے بابو، اے بھیا، بس 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 تھوڑی دیر اور، بس تھوڑی دیر اور، بس ہو گیا کام تمہارا بھی اور ہمارا، ہر امام صاحب کا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں بیچ بیچ میں ڈسٹرب نہ کرو، میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ بات اگر آپ سن لو گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ میری تقریر بھی اب بس پھر اختتام کی طرف، زور سے بولے سبحان اللہ۔ تو حضرت عبد المطلب سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نیک پرہیزگار لڑکی کہاں تلاش کروں۔ اسی فکر میں ہے جناب حضرت عبد المطلب کے اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ آ کے ایک روز جب لیٹے، جب آرام کرنے کے لیے، جب سونے کے لیے لیٹ گئے، یہی سوچ رہے ہیں بیٹے کے لیے اچھی لڑکی کہاں سے ملے گی، بیٹے کے لیے اتنی نیک لڑکی کہاں ملے گی۔ جب سو گئے سوچتے سوچتے تو خواب دیکھا، خواب میں ایک بزرگ آئے، آ کر کہنے لگے عبد المطلب کس لیے پریشان ہو؟ بیٹے کی شادی کے لیے پریشان ہو؟
اے عبد المطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ میں بتا رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ مدینہ، وہب کی بیٹی آمنہ بڑی نیک ہے، جوان ہو گئی ہے، جاؤ وہب کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو حضرت عبد المطلب نے کہا، اور رشتہ بتانے والے بزرگ، اتنا تم نے مجھے رشتہ بتایا، مجھ پر احسان کیا ہے، مگر جاتے جاتے یہ بھی بتا کر جاؤ تم کون ہو، اپنے بارے میں بھی بتا کر جاؤ۔ ان بزرگ نے کہا، اے عبد المطلب مجھے پہچان لو، مجھے جان لو، میں کوئی اور نہیں، 70,000 نبیوں کا دادا میں ابراہیم ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی۔ نبی کے والد کا رشتہ بتانے بھی آئے تو کون؟ اللہ کے نبی، 70,000 نبیوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچولیا رشتہ کرانے والے کو کہتے ہیں بچولیا، ہمارے تمہارے ہاں بچولیا کیسے ہوتے ہیں؟ مولانا زبیر حسانی صاحب کیسے بچولیا ہوتے ہیں ہمارے؟ جھوٹے مکار، 5ویں فیل کو سیدھا انٹر پاس بتاتے ہیں۔ اگر 8,000 روپے کما رہا ہے تو کہیں گے سیدھا 50 کماتا ہے۔ جھوٹ اس قدر ہے، وہ دلی میں قطرن پہ پڑا بیچارے کو نیند ڈھنگ سے نہیں آ رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کارخانہ چل رہا اس کا، مگر آپ رکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل والے کارکرم سے آپ کو زیادہ محبت نہیں ہے، آج والے سے زیادہ محبت ہے۔ ذرا دل لگا کے محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور بیداری سے بولیں یا رسول اللہ۔ تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں۔ سنیں حضرت عبداللہ، ان کا رشتہ کس نے بتایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں چاہتا ہوں جلدی بات ختم ہو، پھر زحمت تمام، پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بچولیا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، بے شک بے شک، نبی کے والد کے بچولیا، رشتہ بتانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، 70,000 نبیوں کے دادا۔ شان دیکھیں بچولیا بھی کیسے عظیم الشان ہے، 70,000 نبیوں کے دادا، اور یہاں رشتہ کرانے والے جھوٹے۔ پھر اسی لیے تو جب بعد میں رشتہ تو جھوٹ بول کے کرا دیا، شادی بھی ہو گئی، اس کے بعد میں پھر ادھر سے بھی گالی ادھر سے بھی گالی، دونوں طرف سے، اور لڑکی تمام عمر دے کے اس کے آس اولاد کٹ ہو جائیں، اس نے مجھے یہاں لا کے بندوایا۔ یہ جھوٹے بچولیا جب رشتہ کراتے ہیں جھوٹ بول بول کے، تو پھر اس رشتے میں ہمیشہ دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی بھر، کیونکہ بتایا کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ دقتیں تو آنی لیکن میرے نبی کے والد کے بچولیا، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا عبد المطلب مکہ چھوڑو، مدینہ چلے جاؤ، وہب کی بیٹی آمنہ، اللہ نے اس کو انتخاب کر دیا ہے، اللہ نے، وہاں جا کے رشتہ لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حضرت عبد المطلب تمہارے میرے نبی کے دادا چل دیے، مکے سے روانہ ہوئے۔ کون ہے حضرت عبد المطلب؟ یہ مکے کے اندر ایک سردار ہے، اور قبیلہ قریش جو بڑا قبیلہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی جناب، کوئی کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہو، اس کو بڑا فخر ہوا کرتا ہے، لوگ اس کی گدی پہ بڑا ناز کرتے ہیں۔ کوئی کسی درگاہ کا سجادہ نشین
نشین، کوئی کسی خانقاہ کا سجادہ نشین، درگاہوں کے خانقاہوں کے سجادہ نشین ہونے پر لوگوں کو فخر ہے، مگر سنو سنو، نبی کے دادا کسی درگاہ کے سجادہ نشین نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سجادہ نشین ہے۔ آپ گندی نشین ہے تو کہا کہ اللہ کے گھر کے گندی نشین ہے، آپ ہی خزانچی، آپ ہی متولی ہے کعبے کے۔ حضرت عبد المطلب آپ چلے، اتنا بڑا سردار گیا ہے، جناب وہب کے دروازے پہ پہنچے مدینہ، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمانے لگے اے وہب، جیسے دروازہ کھلا انہوں نے دیکھا مکے کا سردار آیا ہے، اپنے گھر میں بلایا، حضرت عبد المطلب کی خدمت کی، خوب خاطر و تواضع کی، اس کے بعد میں باتیں اور گفتگو کرنے لگے۔ جب وقت گزر گیا تو جناب حضرت عبد المطلب نے، میرے آقا کے دادا نے فرمایا اے وہب، میں جو تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، آج جو میں تمہارا مہمان بنا ہوں، وہب میں ایسے نہیں آ گیا، میرے آنے کا ایک مقصد ہے۔ کہا کیا مقصد ہے؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آیا ہوں، میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، میں عبداللہ کے لیے آمنہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ بے شک بھائی، بہت اچھا، رشتہ مانگنے آیا ہوں، اب رشتہ مانگنے آیا ہوں، اتنا سنا نا جناب وہب نے، نبی کی امی جان جناب سیدہ آمنہ، نبی کے والدین کا رشتہ ہو رہا ہے، حضرت آمنہ کے والد جناب وہب، حضرت وہب نے کہا تھا اے عبد المطلب تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہو۔ اے عبد المطلب سنو، اب وہب کا جواب سن لو۔ وہب کا جواب یہ ہے میں نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا، تمہارا پیغام مجھے قبول ہے، آج کہتا ہوں آمنہ آج بھی تمہاری ہے، آمنہ کل بھی تمہاری ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا بھئی یہ کیسا رشتہ ہوا؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اچھا آپ بھی رشتہ کرتے ہو نا اپنے بچوں کا، کیسے کرتے ہو؟ رشتہ کسی نے بتایا تو آپ پہلے پتہ کرتے ہو کس جگہ پر ہے، کس گاؤں میں، لڑکا کیا کرتا ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں، بھائی بہن کے کتنے ہیں، ساری جانکاری لی جاتی ہے، ساری ڈیٹیل۔ اب جیسے کسی کا بھی رشتہ کریں گے تو پوری جانکاری لیں گے نا، بھئی لڑکا کرتا کیا ہے، امام صاحب جی پوری جانکاری کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ پھر اگر اس گاؤں میں اپنی کوئی رشتہ داری ہے تو وہاں فون کریں گے بھئی فلاں کے بارے میں ذرا بتانا کچھ، لڑکا کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کرتا کیا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری لی جاتی ہے۔ پہلے جانکاری لی، پھر اس کے بعد میں دیکھنے جاتے ہیں، پھر لڑکے کو دیکھتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں نہیں، اس کے بعد میں اگر سمجھ میں آیا تو پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے رشتہ اب پکا کرتے ہیں۔ مگر نبی کے والد، نبی کے دادا جناب حضرت عبد المطلب آپ فرمانے لگے کہ یہ رشتہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ کوئی کرے تو وہ لڑکا بھی دیکھتا ہے، گھر بار بھی دیکھتا ہے، کاروبار بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، مگر وہاں تم نے نہ ہمارے لڑکے کو دیکھا، نہ تم نے گھر بار دیکھا، نہ تم نے کوئی جانکاری ہمارے بارے میں لی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے رشتہ مانگا، تم نے فوراً قبول کر لیا، منظور کر لیا، تم نے فوراً کہہ دیا آمنہ آج بھی تمہاری کل بھی تمہاری، کیا بات ہے؟ اب جناب وہب کا جواب سنو اور دل لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت وہب کہنے لگے اے عبد المطلب تم کہتے ہو میں نے دیکھا نہیں عبداللہ کو، تم کہتے ہو کوئی جانکاری نہیں لی، میں نے گھر بار نہیں دیکھا، پھر ہاں کیوں کر دیا، پھر رشتہ منظور کیوں کر لیا؟ تو آپ فرمانے لگے اے عبد المطلب سنو، تم مکے سے چلے خود نہیں آئے، میں جانتا ہوں تم خواب دیکھ کے آئے ہو، اور سنو عبد المطلب جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو
तुमने भी वही ख्वाब देखा है, मैंने भी वही ख्वाब देखा है। अब मुझे पता लग गया अल्लाह ने इंतखाब किया है, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए ही है। अल्लाह ने इन दोनों को पैदा किया है, इनका इंतखाब भी इसीलिए अल्लाह ने कर दिया है। इसीलिए तो जद्दुल अंबिया ने आके बताया है, उन्होंने रिश्ता तय करवाया है, अब देखने की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल मुत्तलिब, रिश्ता पक्का हो गया, अब तुम मेरे दरवाजे पे बारात लेके आ जाना। बेशक बेशक। नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता पक्का हो गया। बारात गई मदीना। कहाँ गई बारात? मदीना। बारात चली मदीना। किसकी बारात? नबी के वालिद की बारात। बारात मदीना पहुंच गई। उस दौर के रिवाज के मुताबिक शादी हो गई। हजरत आमिना को लेकर आ गए। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैं मक्के में मैंने कदम रखा, अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के मकान में कदम रखा, मुझे ये लगा मेरा नसीब जाग गया है। बेशक बेशक। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीन थे कि रास्ते में जाते थे ना, तो जो भी देखती थी लड़कियां, औरतें, कहती थी हाय अब्दुल्ला कितना खूबसूरत है, काश हमारा निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाता, काश हम इनकी ज़ौजा बन जाते। एक औरत थी मदीने के, मक्के के अंदर, जिसका नाम था फातिमा। हजरत अब्दुल्ला को जहाँ देखती थी देखती रहती थी। एक रोज हजरत अब्दुल्ला से कहने लगी, अब्दुल्ला तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अब्दुल्ला मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं ऐसे शादी के लिए राजी नहीं होने वाला, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मेरे घर में मेरे बड़े मौजूद हैं, जब वो मेरा रिश्ता करेंगे, वो जहां से मेरी शादी करेंगे, मैं उनके कहने पर अमल करके शादी करूंगा। अब जब हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई, फिर रोज रास्ते में जा रहे हैं, वही औरत मिली, उसने देखा अब्दुल्ला को, दूसरे रास्ते पे निकल गई, रास्ता बदल गया। हजरत अब्दुल्ला हैरान हुए, उसके पास गए, जाके बोले तू तो मुझसे शादी करने की बातें करती थी, तू तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आज क्या हुआ? मुझे देखा तो तूने अपना रास्ता बदल दिया। कहने लगी अब्दुल्ला मैं तुम्हारी दीवानी नहीं थी। किसकी दीवानी थी? कहने लगी अब्दुल्ला तुम्हारी दीवानी नहीं थी, अगर तुम्हारी दीवानी होती तो आज भी वही दीवानगी होती। तो कहा किसकी दीवानी थी? ए अब्दुल्ला तुम्हारी दीवानी नहीं थी, तुम्हारी पेशानी के अंदर मुझे नूर नजर आता था और मैं उसी नूर की दीवानी थी। ए लोगों, वो नूर किसका था? वो नूर तुम्हारे मेरे नबी का नूर था, वो नूर मुस्तफा था जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगाता था। तो हजरत अब वो नूर मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के शिकम में आ गया। तो कहने लगी अब्दुल्ला अब तुम्हारी दीवानी नहीं हूं मैं, वो तो नूर मुंतकिल हो गया। वो नूर मुंतकिल हुआ जनाब अब्दुल्ला की पेशानी से पुष्प के जरिए हजरत आमिना के रहम में पहुंच गया, आपके शिकम में पहुंच गया। यानी हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना मिले तो मुस्तफा जाने रहमत अपनी माँ के शिकम में आ गए। अब जनाब अब्दुल्ला निकले सफर पर तिजारत के लिए, 3 महीने शादी को हुए। हजरत आमिना से कहा आमिना मुझे इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ तिजारत के लिए। हजरत आमिना ने कहा ए अब्दुल्ला मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? कहने लगे तिजारत करना भी जरूरी है, परवरिश तुम्हारी और बाकी घर के खराजात के लिए काम करना भी जरूरी है, लिहाजा मेरा इंतजार करना, मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला रवाना हो गए। आप इधर निकले, रास्ते में मुल्क शाम का सफर था, मदीना शहर पड़ा और मदीना वही मदीना जो इनका ननिहाल भी था।
ان کا سسرال بھی تھا، تو سوچا ذرا رک جاؤں، یہاں رشتہ داری میں ذرا ملتا نکل جاؤں۔ اس وقت میں وہاں پر بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ بخار کی زد میں تھے۔ جناب عبداللہ پہنچے، ان کو بھی بخار آ گیا، اتنا شدید بخار آیا، اتنا شدید بخار آیا۔ اسی بخار کے سبب جناب عبداللہ مصطفیٰ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دنیا سے رخصت ہوئے، 3 مہینے شادی کو ہوئے ہیں۔ ادھر حضرت آمنہ روز یاد کرتی ہیں عبداللہ کو، بڑا پیار تھا عبداللہ سے، بڑی محبت تھی۔ لوگوں ذرا سوچنا، جس کی شادی کو 3 مہینے ہوئے ہو اور شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے، اس بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ یاد کرتی ہے، شام کو جب پرندے آتے ہیں، ان پرندوں کو دیکھ کر کہتی ہیں، اے میرے عبداللہ، یہ پرندے صبح نکلے تھے، شام ہوئی تو واپس آ گئے، لیکن عبداللہ تم کہاں چلے گئے؟ تم اب تک لوٹ کر نہیں آئے۔ حضرت آمنہ یاد کرتی ہیں، روتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے پاس جب خبر آئی نا، حضرت عبداللہ کی وہیں پر تدفین ہوئی، وہیں قبر آپ کی موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر ملی، کلیجہ پھٹ گیا۔ آ کے دیکھا حضرت آمنہ کو، حضرت آمنہ کو آ کر دیکھا تو حضرت آمنہ رو رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت آمنہ نے کہا کیا ہوا؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے، کیا بات ہے؟ اتنا سنا تو حضرت عبد المطلب رونے لگے، رو کر کہنے لگے، اے آمنہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ اے آمنہ بڑے غم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ آمنہ تیرا شوہر اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اتنا سنا جناب حضرت آمنہ نے، آپ کا کلیجہ پھٹ گیا، غم ایسا پہنچا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ فرماتی ہے، مجھے لگا میری دنیا برباد ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ حضرت عبد المطلب نے تسکین دلاسا دیا، بیٹی رونا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مرضی یہ تھی۔ مگر حضرت آمنہ بار بار جناب عبداللہ کو یاد کرتی، آنسو بہاتی، رویا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے روتا دیکھ لیا، آپ کعبے میں چلے گئے، کعبے کے غلاف کو پکڑا، عرض کرنے لگے، اے کعبے کے مالک، اے کعبے کے خدا، عبداللہ تو رخصت ہو گیا، میں بوڑھا ہوں، میں تو صبر کر لیتا ہوں، لیکن آمنہ کی عمر 25 سال ہے، 25 سال میں بیوہ ہو گئی ہے، آمنہ کو صبر نہیں ہوتا ہے۔ اے مولا، اے مولا، آمنہ بہت آنسو بہاتی ہے، آمنہ روتی ہے، اے پروردگار مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یا اللہ تو آمنہ کی گود بھر دے، تاکہ آمنہ اپنے شوہر کا غم ذرا بھول جائے اور بیٹے کی خوشی میں ذرا زندگی اس کی خوشگوار ہو جائے۔ جب انہوں نے دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو کانوں میں آواز آئی، عبد المطلب گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے، ہم نے عبداللہ کو لیا ہے تو ہم بدل کے طور پر آمنہ کو وہ بیٹا دیں گے، وہ بیٹا دیں گے کہ اس جیسا بچہ کبھی کائنات میں کوئی پیدا ہوا بھی نہیں ہے اور قیامت تک ہو بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہم آمنہ کو اپنا محبوب عطا کر دیں گے۔ حضرت آمنہ کو اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آغوش میں میرے آقا دنیا میں آئے، میرے آقا کی شان کیا ہے، والی کونین کی شان کیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ آمنہ خاتون اپنی والدہ کے شکم میں آئے، آپ فرماتی ہے مجھے ذرا بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کبھی ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ جان رحمت ماں کے شکم میں ایک روز جناب آمنہ ادھر روتی تھی اپنے شوہر کو یاد کر کر کے، لیکن ایک روز خواب دیکھا، ایک بزرگ خواب میں آ گئے، کہنے لگے آمنہ
आमिना रोया न कर, आंसू न बहाया कर। कहने लगी क्यों न रोया करूं, मैं बेवा जो हो गई, शोहर मेरा दुनिया से चला गया। बुजुर्ग ने कहा आमिना रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। हजरत आमिना कहती है मेरा तो शोहर दुनिया से चला गया, तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो, कैसी मुबारकबाद? कहाँ आमिना मुबारकबाद? ए आमिना शोहर तेरा दुनिया से चला गया बेशक, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे अब तेरी गोद भरने वाला है अल्लाह, और तेरी आगोश में कोई आम बच्चा जन्म नहीं लेगा। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी आगोश में अल्लाह का महबूब आने वाला है। कौन आने वाला है? अल्लाह का जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिदायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिज़र गए अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत, बोलो मेरा मुस्तफा हुई जिनकी विलादत। नहीं बोलोगे तो अभी 2 घंटे और करूंगा तकलीफ, समझ लो, और बोलोगे तो अभी जल्दी खत्म कर दूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। अरे नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। हुजूर आ गए दुनिया में बहारें आ गईं, हुजूर आ गए इनकलाब आ गया। जनाब आमिना की आगोश में 12 रबीउल अव्वल रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सुबह सादिक का वक्त था। अल्लाह के महबूब दुनिया में आए, अल्लाह के नबी दुनिया में आए, इस शान के साथ आए कि मुस्तफ़ा की जलवा गरी हुई है। जनाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं। इस शान के साथ आपकी वालिदा फरमाती है, जब नबी पैदा हुए आंखों में सुरमा लगा हुआ है, जब नबी पैदा हुए सर में तेल है, जुल्फें सफरी हुई है। जब नबी दुनिया में आए नहाए हुए आए, जब नबी दुनिया में आए नाफ बुरीदा आए। कहती है मुस्तफा आए तो फिर मैंने देखा मेरे कमरे में नूर ही नूर था, मेरा सारा कमरा रोशन हो गया। एक आमिना का कमरा रोशन नहीं हुआ, एक आमिना का कमरा मुनव्वर नहीं हुआ, बल्कि मुस्तफा के नूर से तो सारा जमाना मुनव्वर हो गया। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, आज की गुफ्तगू को कबूल फरमाए, दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई अल्लाह उनको मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।